مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ ایک بات بہت بنیادی بات ہے کہ کسی شخص کی جان جب کہ وہ صاحب ایمان کی ہو، اس کی اہمیت اللہ کے گھر سے بڑھ کر کے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ حالات آ جانے کے بعد ہم لوگ جب احتیاط شروع کریں گے تو وہ احتیاط بے معنی ہو کر کے رہ جائے گا۔ احتیاط کرنے کا وقت آج اور ابھی ہے، جب یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ بیماری ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب دروازوں تک یہ نوبت آ گئی ہے تو احتیاط تو ہمیں بہرحال کرنا ہوگا۔ عربی کا جملہ ہے، غالباً حدیث کا ٹکڑا ہے کہ الاحتیاط نصف الحیات، کہ احتیاط کرنا آدھی زندگی۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط کرنا علاج سے بہتر ہے۔ کل جب یہ مصیبت ہمارے گھروں میں آ چکی ہوگی اور جب کوئی بنائی نہیں بن رہی ہوگی، پھر آپ کیا احتیاط کریں؟ احتیاط کا معنی ہی ختم ہو جائے گا۔ آج جب ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اٹلی جیسا ملک جس کی 6.5 کروڑ کی آبادی ہے، میڈیکل لائن سے وہ آج دنیا میں تیسرے درجے کا مقام رکھتا ہے، غیر احتیاطی کی وجہ سے آج حالات ایسے ہیں کہ اس ملک کے صدر نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے یہ بات کہی کہ اب جو ہوگا وہ آسمان والا کرے گا۔ انہوں نے ہاتھ ٹیک دیے، بے احتیاطی کی وجہ سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ کہاں 6 اور 6.5 کروڑ کی آبادی اور کہاں 150 کروڑ کی آبادی رکھنے والا ملک۔ وہاں کے رہنے کا جو تصور ہے وہ سب فارم ہاؤس کی شکل میں ہے، بنگلوں کی شکل میں ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں، اور حالات جس طرح کے ہیں تو روزانہ سینکڑوں اموات ہو رہی ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ہمارا ملک جو طبی اعتبار سے کافی پیچھے ہے، سہولیات کا فقدان ہے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں 6 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والا ہمارا یہ شہر ہے، 25 بیڈ کا انتظام ہم نے کیا۔ آپ تصور کریں کہ اس بیماری میں آدمی کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، پھیپھڑے متاثر ہوتے، جس کے لیے وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے شہر میں آپ سرکاری ہاسپٹل لے لیں، پرائیویٹ ہاسپٹل لے لیں، 50 وینٹیلیٹر مشکل سے ہوگا۔ اگر یہ وبائی مرض پیر پسارتا ہے تو ہم بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں، ہم صرف دیکھتے رہیں گے۔ اٹلی جیسے حالات خدا نہ کرے کہ ہمارے ملکوں میں ہو کہ جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں تو اپنے مرحومین کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گڑھا کھود کر کے پھر انہیں جو ہے بلڈوزر سے ڈھکیل کر کے گڑھے میں ڈال کر کے مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ اگر خدا نہ کرے ہندوستان میں اور ہمارے شہر کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے آپ سوچئے، اگر ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم دوسروں کے بارے میں تو سوچیں۔ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ ہمارا مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے اور اذیت دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں ہر احتیاطی تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ رہ گیا مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھنا، اس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نماز بھی ہوتی رہے، اذان بھی ہوتی رہے، اور کم سے کم مختصر سے مختصر جماعت، لوگ اپنے گھروں پر جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید فیضی صاحب کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں۔